اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 38 سے سبق ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بعد تذکرہ واپس اصحاب الیمین کی طرف آنے والا ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو ملیں گی ان کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین میں سے ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وہ بہت تو پہلوں میں سے ہیں، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بہت سے بعد میں آنے والوں میں سے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، فِي سَمُومٍ بھاپ میں، وَحَمِيمٍ اور جلتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ اور ایسے سائے ہیں، مِن یحموم جو دھوئیں والے ہیں، دھوئیں کے سائے میں، لا باردن وہ ٹھنڈا بھی نہیں، ولا کریم اور عزت والا بھی نہیں، انہم کانوا وہ لوگ اس سے پہلے، قبل ذالک وہ لوگ اس سے پہلے، مترفین خوشحال تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ اور وہ ضد کیا کرتے تھے، عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ بڑے گناہ پر، اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر ضد کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل جنت میں سے اصحاب الیمین کے تذکرے کے ساتھ اصحاب الشمال کا بھی تذکرہ آ گیا، جو کہ قرآن کریم کا ہمیشہ سے ایسا دستور ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ کیا جائے وہاں جنت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور جہاں جنت کے تذکرے کیے جائیں وہاں واپس جہنم والوں کی بات ضرور کی جاتی ہے، تاکہ انسان اپنے اعمال کو انہی بہترین طریقوں کے ساتھ سدھارے۔ جب جنت کے بارے میں سنے تو اس کو شوق پیدا ہو، جب جہنم کے بارے میں سنے اس کو ڈر پیدا ہو، تو اس شوق میں، اس محبت میں وہ اچھے اعمال کرے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ غلط اعمال کو چھوڑ دے۔ تو جو نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ جنت میں پھلدار درخت ہیں، اور ایسے پھلدار درخت ہیں کہ جن کے پھلوں کے موسم ختم نہیں ہوں گے، نہ کوئی ان سے منع کرے گا، اور بہتے ہوئے میٹھے پانی، اونچے اونچے بچھونے، ہم عمر بہترین محبت کرنے والی ساتھی، یہ تمام نعمتیں ملیں گی اصحاب الیمین کو۔ اور اصحاب الیمین کے بارے میں جیسے یہ بات گزر بھی چکی کہ اصحاب الیمین سے مراد دائیں ہاتھ والے، اور یہاں پر اب الفاظ کہے گئے جیسے سابقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سابقین پچھلے دور میں تو زیادہ رہے، بعد والے لوگوں میں کم ہوں گے، اور اصحاب الیمین کے بارے میں کہا کہ وہ بڑی جماعت گزشتہ لوگوں میں سے رہی ہے، اور بڑی جماعت ہی بعد میں آنے والوں میں سے ہوگی۔ اس کے بارے میں مفسرین یوں ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر بھی اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لوگ مراد لیے جائیں، اور آخرین سے آپ کی امت قیامت تک مراد لی جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اصحاب الیمین میں پچھلی امتوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس امت کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے کہ سابقہ امتیں جن میں کثرت سے انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کی تعداد کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اصحاب الیمین تعداد میں ان کے برابر ہوں گے۔
اور اگر دوسرا مطلب مراد لیا جائے کہ یہ اولین اور آخرین دونوں اسی امت کی ہی جماعتیں ہیں، اور اولین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ یعنی صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ مراد ہوں، اور آخر والے لوگوں سے مراد مومنین اور متقین اولیاء اللہ ہوں، تو بھی یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو دونوں گروہ ہیں ہما من امتی، یہ میری ہی امت کے دو طبقے ہیں۔ تو گویا کہ اس امت کے پہلے حصے میں بھی کثیر تعداد میں اصحاب الیمین رہے، اور آخر تک کثیر تعداد میں یہ تعداد جاری رہے گی۔ تو اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی دور اور کوئی بھی طبقہ اصحاب الیمین سے خالی نہیں رہے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور ہزاروں مخالفوں کے نرغے میں بھی وہ اپنا رشد و ہدایت والا کام کرتی رہے گی، ان کو کسی کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے ہی کام میں لگی رہے۔ تو اسی لیے جو بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ اگر کوئی کوشش اسلام کے خلاف ہوتی ہے، اگر کوئی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف ہوتی ہے، قرآن کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، تو ہمیں اس چیز پہ یہ پریشان نہیں ہونا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمیں اس چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جہاں کہیں مخالفین ان چیزوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو اتنے ہی زور سے اور اتنے ہی جوش سے ہمیں ان چیزوں کو بلندی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں، کیا ہم باطل میں مل جاتے ہیں یا ہم حق والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اس سمت کو درست رکھنا ہے ہم نے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی سعادت دی ہے کہ تا قیامت اس امت میں اصحاب الیمین باقی رہیں گے۔ تو ہم کوشش کر کے اگر سابقین میں شامل نہیں ہو سکتے تو ہم وہ کام اپنانے کی کوشش کریں جو اصحاب الیمین کے ہیں۔ تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں اصحاب الیمین کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان جیسے بہترین اعمال بھی عطا فرمائے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ جیسے انسان کو مل جائے تو یہ دنیا بھی جنت ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت ہے، اور جس سے اللہ ناراض رہیں تو دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت میں ہے ہی جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اصحاب الشمال کا تذکرہ شروع ہوا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے ہائے کیسے افسوس میں ہیں۔ فی سموم، پہلی چیز جو ان کو ملے گی وہ بھاپ ہے، تیز بھاپ، اور بھاپ کے ساتھ کھولتا ہوا گرم پانی، اور ان کے بیٹھنے کے لیے سائے کی جگہ نہیں۔ اور کہا جو سایہ انہیں نظر آئے گا وہ سایہ اصل میں کیا ہوگا، وہ دھوئیں کا ہوگا۔ جیسے کہیں دھوپ میں کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور وہاں پہ دھواں اڑ رہا ہو تو زمین پر اس دھوئیں کا سایہ محسوس ہوتا ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اس سائے میں جا کے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے دھوئیں کا سایہ تو ملے گا نہیں، لیکن آگ کی تپش اور وہ بدبو اور وہ تکلیف ضرور ملے گی۔ تو ان کو بیٹھنے کے لیے جو سائے ملیں گے وہ اس قسم کے ہوں گے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لا بارد، وہ ٹھنڈے سائے نہیں ہیں، اور نہ ہی معززین کو وہ سائے دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز سخت بھی ہوتی، لیکن اللہ فرماتے کہ یہ سختی بھی میری طرف سے ہے، میں نے معززین کے لیے رکھی ہے، تو وہ سختی بھی راحت محسوس ہوتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو معزز لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں کہ دنیا میں سختیوں میں مبتلا تھے تو یہاں بھی، دنیا میں غریب تھے تو یہاں بھی ایسا حال ہو گیا، دنیا میں ان کے پاس گھر نہیں تھے رہنے کو تو یہاں بھی جہنم میں ٹھکانہ ملا۔ یہ ایسا نہیں کہ دنیا سے غریب آئے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ بہت خوشحال تھے۔ مترفین بمانا بہت کثرت سے مال و دولت والے۔ تو ان کی اس مال و دولت نے ان کو اللہ کی طرف راغب نہیں کیا،
لہٰذا وہ مال اور دولت ان کے کوئی کام نہیں آئے، اور کہا کہ یہ دنیا میں ایک بہت بڑے گناہ پر اڑ کے رہتے تھے، اور ان کا وہ بہت بڑا گناہ کیا تھا؟ یہ کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا، کیا مرنے کے بعد اور مٹی ہو جانے کے بعد اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ ان کی وہ بہت بڑی خطا ہے جس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بہت سے اسباب جن میں سے انسان جن کی وجہ سے سخت گنہگار قرار پاتا ہے، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان قیامت کو جھٹلا دے، کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ ایک انسان اپنی پیدائش میں اگر غور کرے تو اس سے موت سے کبھی بھی انکار نہیں ہوگا کہ جو رب کچھ نہ ہونے کے باوجود اسے اتنا بڑا انسان بنا دے، وہ رب اس پیدا کیے ہوئے کو مار دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لہٰذا موت کا انکار کرنا یا حق تعالی شانہ کی عظمت کا انکار کرنا ہے، اور جو حق تعالی کی عظمت کا انکار کرے، اللہ فرماتے ہیں علی الحنس العظیم، یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور یہ یوں کہتے کہ ہم بھی زندہ کیے جائیں گے، اور وہ ہمارے آباء و اجداد جو صدیوں پہلے ہم سے چلے گئے، کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ دنیا کا دستور ہے، پہلے دوسرے لوگ تھے، ہم موجود نہیں، پھر ہم موجود نہیں ہوں گے، اور آ جائیں گے اور آ جائیں گے۔ تو اگر صرف یہی کام ہوتا انسان کا کہ پیدا ہونا اور مر کے ختم ہو جانا، تو پھر اس دنیا کی تخلیق کا تو کوئی مقصد نہیں تھا، پھر تو یہ دنیا کی تخلیق سراسر ایک ظلم کا انتظام نظر آتا کہ مر کے سب نے ختم ہونا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیفوں میں جی رہا ہے، کوئی آسانی سے جی رہا ہے، تو یہ تو ایک غیر منصفانہ تقسیم محسوس ہوتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کو رکھا ہے، جس کے اوپر اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے فیصلے کیے جائیں گے، یہاں کس طرز پہ زندگی گزاری، وہاں کس طرز کی زندگی ملے گی۔ تو یہ حساب کتاب، یہ فیصلے کیے جائیں گے، اور اسی دنیا کے گزارے ہوئے طرز عمل پر انسان کی زندگی 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا تو اصحاب الیمین بن جائیں گے، یا سابقون الاولین میں سے ہوں گے، اور یا اصحاب الشمال میں سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بہترین طبقے میں رکھے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت بہت کثرت سے ہو، اور ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو جو ہم جانے انجانے میں اور عموماً ہم جان بوجھ کے ہی کرتے ہیں، اللہ کریم درگزر فرمائے۔ بہرحال ہم انسان ہیں، اور کتنا بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم بہک جاتے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہمارے خیالات، خواہشات، دنیا کی طلب، مال کی طلب، یہ چیزیں ہمیں اللہ کی ذات سے کچھ عرصے کے لیے غافل کر دیتی ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں پھر کے اپنی طرف ہلاتے رہیں، اور اپنے احسان کے سائے ہمارے ساتھ شامل حال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔